الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ہنوز رامت و گفتن کمال بے ادبیست. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افطار ٹائم کے راز ٹیلی کاسٹ میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین، اگر چاند نظر آ جائے تو یقیناً یہ اس سال کا آخری افطار ہوگا. الحمدللہ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کی. اس متبرک مہینے میں روزے رکھے، شب بیداری کی، تراویح کی نمازیں ادا کی، کلام مجید کی تلاوت کثرت سے کی، اپنے رب کو منوانے کی پوری کوشش کی. ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے. ان خوش نصیبوں کو جب کوئی مزدور کام کرتا ہے تو اس کی اجرت دی جاتی ہے. اب ان کے لیے کیا اجرت رکھی گئی ہے؟ علماء اکرام نے بارہا ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہو جاتا ہے جو اس کے احکامات یعنی روزے کی پابندی کرتا ہے. کیا اس کے اندر مقاصد رکھے گئے ہیں، کیا پیغام ہے عید کا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب قبلہ. مفتی صاحب، پروگرام میں آپ کے استقبال. بارک اللہ. اس کے علاوہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت گو شاعر جناب ڈاکٹر طیب پاشا خواجہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں آپ کا بھی استقبال ہے. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب، الحمدللہ اختتامی مراحل ہیں، رمضان رخصت ہو رہا ہے اور بندے اللہ کے احکامات کی پابندی کر چکے ہیں، مزدوری مکمل ہو چکی ہے. کیا انعامات ہیں، کس کے لیے عید ہے، مقصد کیا ہے، کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو. اسلام نے مسلمانوں کے لیے خوشیوں کے دو دن رکھے ہیں. ایک ہے عید الفطر، دوسرے ہے عید الاضحیٰ. عید الفطر ماہ رمضان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا فرماتے ہیں. یہ خوشی و مسرت کے دن ہیں. ظاہر ہے اسلام نے خوشی و مسرت کے دن کیسے بتائے جائیں، رنج و مصیبت ہو تو کیسے گزارا جائے، ہر دو پہلو میں ہماری رہبری و رہنمائی فرمائی ہے. عید ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، مسرتوں اور خوشیوں کا ایک بہت مسرت بھرا پیغام ہے. وہ عید ہی کیا جس میں ہم اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو شریک نہ کریں. وہ خوشی کوئی خوشی ہو سکتی ہے جس میں ہمارے غریب و نادار ہمارے بھائی وہ عید کی خوشیوں میں شریک نہ ہو سکیں. اس لیے اسلام نے صدقہ فطر واجب کیا ہے، زکوٰۃ جیسی عبادت مشروع کی ہے. یہ مالی عبادات سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا مقصود یہی ہے کہ جو مصیبت زدہ افراد ہیں، سطح غربت سے نیچے رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی بنیادی ضرورتوں کا سامان ہو. اور صدقہ فطر کے وجوب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر کا دن جو خوشیوں کا دن ہے، جہاں ہم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے عمدہ لباس و پوشاک کا اہتمام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ غریب جو گھرانے کے بچے ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنے عید منا لیں. ظاہر بچے بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ اس بات کا کوئی خاص لحاظ نہیں رکھ سکتے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ماں باپ ظاہر ہیں بڑے ہیں اور عمر کے ایک حصے کو پہنچ چکے ہیں تو وہ ایسی چیزوں کو انگیز کر سکتے ہیں، لیکن بچے ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب کیا ہے. یہ ان تمام اصحاب پر جو صاحب حیثیت ہیں، اگرچہ کہ سال تمام وہ صاحب حیثیت نہ رہے ہوں، لیکن عید کے دن اگر وہ یا عید کے کچھ ایک دن پہلے بھی ان کے پاس ایسے مال و اسباب جمع ہو گئے ہوں جو ان کے لیے
حاجت اصلیہ سے زائد ہوں تو ان پر صدقہ فطر کو اسلام نے واجب کیا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصود اولین یہی ہے کہ وہ غریب خاندان جو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے ان کے لیے سامان راحت ہو جائے۔ تو الحمدللہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ مالدار لوگ غریبوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون عمل کریں اور ان کو بھی اپنے خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی و خوش ہوتے ہیں، اور ایسی ہی عید دراصل حقیقی معنی میں عید ہے۔ اور عید کیا ہے انشاءاللہ اس پر اور مزید گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی مفتی جائے۔ صاحب، آئیے ناظرین، وقت ہو چلا ہے اس وقت کلام کو شامل کرنے کا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب پاشا قاضی صاحب ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، نعت شریف کا اشارہ ہے۔ ارشاد۔ اے مظہر نور حسن ازل، اس حسن کا نقشہ کیا ہوگا، اے مظہر نور حسن ازل، اس حسن کا نقشہ کیا ہوگا، پردے پہ تڑپ جاتی ہے نظر، بے پردہ وہ جلوہ کیا ہوگا، پردے پہ تڑپ جاتی ہے نظر، بے پردہ وہ جلوہ کیا ہوگا، موسیٰ کے اڑے ہیں ہوش ادھر، جل کر ہوا سرما دور ادھر، موسیٰ کے اڑے ہیں ہوش ادھر، جل کر ہوا سرما طور ادھر، مازاغ کھلائے کون نظر، مازاغ کھلائے کون نظر، جلوے کا تقاضا کیا ہوگا، اے مظہر نور حسن ازل، وہ چاہے تو مہر پلٹ آئے، وہ چاہے تو مہر پلٹ آئے، چاہے تو قمر شق ہو جائے، ہر بات ہے ان کی کن فیکون، ہر بات ہے ان کی کن فیکون، اب روح کا اشارہ کیا ہوگا، پردے پہ تڑپ جاتی ہے نظر، بے پردہ وہ جلوہ کیا ہوگا، آئیں گے قیامت میں آقا، امت کو لیے جب پیش خدا، آئیں گے قیامت میں آقا، امت کو لیے جب پیش خدا، ہے محو نظارہ رب اولا، ہے محو نظارہ رب اولا، اب اور تماشا کیا ہوگا، پردے پہ تڑپ جاتی ہے نظر، بے پردہ وہ جلوہ کیا ہوگا، پردے پر
تڑپ جاتی ہے نظر. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. ناظرین آئیے اس خوبصورت کلام کے بعد نعت پاک پیش کی گئی. دیکھتے ہیں کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. کال ابھی نہیں ہے. مفتی صاحب بات کر رہے تھے عید کے مقصدیت پر. کیا مقصد رہا پورا رمضان گزارنے کا؟ پھر وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں اتباع کی اور پھر ان کے لیے انعام، اصل انعام یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بے پناہ رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ اس میں اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ مجھ سے ٹوٹے ہیں بندے مجھ سے جڑ جائیں. سبحان. اور بندوں کو جڑنے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں عطا کرتے ہیں. ماہ رمضان اس معنی میں بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ بندہ میرا قرب حاصل کر لے، اور بندہ اگر اس مبارک مہینے سے استفادہ نہ کرے، اس کے روحانی فیوزات سے اپنے سینے کو روشن و منور نہ کرے اور قرب الہی حاصل نہ کر سکے، تو ظاہر ہے یہ بہت گراں تکلیف دہ بات ہے انسان کے لیے کہ وہ اس قیمتی موقع کو اس نے کھو دیا ہے. اور عید کی خوشیاں ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں. عید کی خوشیاں دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا حق ادا کیا، جیسے روزے رکھنا چاہیے تھا ویسے روزے رکھے اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، اور رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ان کے اندر روزے دارانہ زندگی گزارنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ حقیقی معنی میں وہ عید کی خوشیاں منانے کے حقدار ہیں. ایسے ہی افراد اس بات کے حق رکھتے ہیں کہ وہ عید کی خوشیاں منائیں. اب رہا وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو کوئی حق ادا نہیں کیا ہے، بظاہر دوسرے انسانوں کے ساتھ خوشیاں میں شریک ضرور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے. اللہ ایسے افراد سے خوش ہے جنہوں نے رمضان کا حق ادا کر کے عید کی خوشیاں منانے کی کوشش کی ہے. اللہ ان سے ناراض ہے جنہوں نے رمضان کا کوئی حق ادا نہیں کیا لیکن رمضان کے بعد ہونے والی عید کی خوشیوں میں شریک ہیں. تو ناظرین گرامی، اس نازک پہلو کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اور بھی ہم اس سلسلے میں بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ. آئیے ناظرین کالرز کو شامل کرتے ہیں. اس وقت دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کی. ہلو. جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو. میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ تک. نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ یہ اس رمضان میں ایک مسئلہ پیش آیا، تھوڑا سا اگر حل کر پائیں گے تو بہت بڑی جی بتائیں. مہربانی ہوگی. ایک چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹا گاؤں ہے جی. نماز بھی ہوتی ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، ختم تراویح بھی ہوئی ہے جی. اور کیا بولتے ہیں اعتکاف میں ایک بھی آدمی نہیں بیٹھا ہے، تو عید کی نماز وہاں جائز ہے؟ اعتکاف ٹھیک ہے، بتائیں گے. بہت شکریہ بھائی. آئیے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے بات کر رہے ہیں محمد یعقوب. یہ جو صدقہ جو ہے نا جی یہ دارالعلوم سے لگ جائے گا لیکن نہیں؟ اچھا. دارالعلوم. ہاں دارالعلوم سے لگے گا یہ صدقہ کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آئیے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جناب عرفان بشیر شوپیان کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. جی عرفان بھائی فرمائیں. جناب میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے کہ عید نماز جب مرد ادا کرتے ہیں کیا عورتوں کو عید نماز
پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی 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 بھائی جناب بتائیں گے، بہت شکریہ. آئیے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ٹھیک کال نہیں ہے. جی آپ فرما رہے تھے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں ان کے لیے یہ عید ہے. پیغام کیا ہونا چاہیے؟ عید کا پیغام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو گیا ہے اور ہم عید کی خوشیوں میں اس وقت شریک ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کے سارے دن روز عید بن جائیں، سبحان اللہ. اور ہماری زندگی کی ساری راتیں شب قدر بن جائیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم نے روزہ رکھتے ہوئے وہ سبق اور درس حاصل کر لیا ہو جو روزے کا عین مقصد ہے. روزے کا عین مقصد یہی ہے کہ بندہ روزہ رکھتے ہوئے جیسے جائز چیزوں سے کچھ دیر کے لیے رک سکتا ہے، تو ظاہر ہے ناجائز چیزوں سے رکنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے. روزہ رکھتے ہوئے یہ پیغام ہم کو ملا ہے کہ ہم کو آئندہ زندگی روزہ دارانہ طرز کی گزارنی ہے. یعنی ہم روزہ تو نہیں رکھتے ہیں لیکن احکامات الہیہ کی پابندی کرتے ہوئے اور کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقۂ زندگی سکھایا اس پر عمل کرتے ہوئے سنتوں کو زندہ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں. یہی رمضان کے اختتام کا بھی پیغام ہے، یہی ہمارے لیے عید الفطر کا پیغام بھی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا جیسے چاند دیکھے ہلال عید ہم نے دیکھ لیا اور رمضان کے مہینے کو رخصت کیا ہے، تو ہمیں ہرگز اعمال صالحہ کو رخصت نہیں کرنا چاہیے. سبحان. اور ہماری زندگی کا جو طرز ہے اسلامی ڈھنگ سے زندگی گزارنے کا، اس کو رخصت نہیں کرنا چاہیے. یقیناً رمضان ضرور رخصت ہوگا، اور اللہ نے جن کو زندگی دی ہے پلٹ پلٹ کر ان کی زندگی میں رمضان کی مبارک ساعتیں آئیں گے، لیکن آئیں گے ضرور، پھر وہ جانے کے لیے آئیں گے. لیکن رمضان کو ودا کرتے ہوئے، عید کی خوشیاں مناتے ہوئے ہم کو اس بات کا استحضار کرنا چاہیے کہ ہم دنیا سے جب رخصت ہوں گے تو ہم دنیا کو کیسے رخصت کریں گے. تو دنیا کو رخصت کرنے، دنیا کو ودا کرنے کے استحضار کو تازہ رکھتے ہوئے عید کی خوشیاں منائیں، رمضان کو رخصت کریں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا طرز فکر ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے، دنیا و آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا راستہ فراہم کر سکتا ہے. مفتی صاحب عید الفطر کا موقع ہے، اس سے قبل کچھ کالرز ان کو شامل کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایم پی سے بول رہی ہوں. جی سوال بتائیں. جی مجھے ابھی جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ عید انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. جی تو ہم لوگوں نے کوشش تو کی اپنی طرف سے، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادتوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمایا اور وہ ہم سے راضی ہوا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بتائیں گے بہن، بہت شکریہ. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ چاند دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے ابھی جو چاند دکھے گا؟ بہت اچھا سوال، بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میرا نام شائستہ ہے. جی میں غازی آباد سے بول رہی ہوں. جی بہن سوال بتائیں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں سب سے زیادہ جیسے صبر کرنے کی ضرورت ہے انسان کو. جی تو میرے والد جو ہیں وہ اکثر بہت غصہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی مطلب میرے سے چپ نہیں رہا جاتا. جی تو اکثر وہ غصے میں بددعا بھی کر دیتے ہیں. تو اس پہ میں صبر کیسے کروں مجھے معلوم نہیں، تو میرے برداشت میں نہیں رہتا زیادہ. ٹھیک ہے بہن، بتائیں گے، ابھی بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آئیے ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کریں بھائی؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے بھائی. ہاں میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی بھائی سوال بتائیں. مودی صاحب سے بات کرنی ہے. جی ہلو جی بتائیں، سوال بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کشمیر میں ایک رجحان ہے کہ جو یہاں فنڈ جمع کرتے ہیں نا، یہ جو دارالعلوم ہو یا کوئی مرکز ہو، جی تو سننے میں آیا ہے کہ یہ کوئی 20 سے 25% لے رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بتائیں گے. تو کیا جی بتائیں گے.
مفتی صاحب عید کی بات کر رہے تھے. ہم جس طرح کثرت میں وحدت میں کثرت کی طرح اس ملک میں رہتے ہیں، دیگر افراد کو جو پیغام پہنچنا چاہیے وہ کیا پیغام ہونا چاہیے؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا دینا چاہیے ہمیں؟ الحمدللہ مسلمان ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور عام زندگی ان کی اسلامی احکامات کی پابندی میں گزرتی ہے. دراصل اس وقت ساری انسانیت تشنا ہے، پیاسی ہے، چونکہ عالم ارواح میں انہوں نے بھی عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد لیا ہے، لست بربکم قالوا بلا. تو ایمان والوں کی ارواح کے ساتھ ساتھ ان ارواح نے بھی جو اس دنیا میں باطل مذاہب پر کاربند ہیں، ان ارواح نے بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانا ہے، معبود مانا ہے. ظاہر ہے وہ ہر ایک انسان کی روح میں پیوست ہے. اس اعتبار سے ساری انسانیت کی روحانیت تشنا ہے، پیاسی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ان کو بہت صاف و شفاف اور ایسا پانی مل جائے جو ظاہر ہے ان سے ان کی تشنگی بجھ جائے. ایسے پیاسا چاہتا کیا ہے؟ اس کو پانی مل جائے. اسی طرح جب روح تشنگی کی شکار ہو جاتی ہے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کو معرفت ربانی کا پکی سیرابی مل جائے. معرفت ربانی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہونے کے اسباب اس کے سامنے آ جائیں تو اسی سے روح کے لیے تسکین کا سامان ہوتا ہے. تو بزرگان گرامی، آج انسان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اسلام کا چلتا پھرتا سوتا جاگتا عملی نمونہ آ جائے، اور یہی عملی نمونہ دراصل انسانیت کی تشنگی کو سیرابی میں تبدیل کر سکتا ہے. تو بزرگان گرامی، رمضان کا پیغام یہی ہے کہ مسلمان روزہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو جائے، ایسے پابند ہو جائے کہ تا دم زیست اب وہ پابند زندگی گزارنے کا عہد کر کے اللہ کو راضی رکھنے کی جدوجہد میں لگ جائے. ظاہر ایسے انسان حقیقی معنی میں وہ ہوتے ہیں جو اسلام کا عملی پیغام دیتے ہیں. عملی پیغام دینے والے جب کسی تشنا انسان کے سامنے آ جاتے ہیں جو روحانی اعتبار سے تشنا ہے، اندر سے اس کی روح پکار اٹھتی ہے، تو یہی میری سیرابی کا سامان ہے. الحمدللہ وہ آگے بڑھ کر اس کو اپنے روح کا حصہ بنا لیتا ہے اور اس کو اپنے قلب میں جاگزین کر لیتا ہے. تو ظاہر ہے اسی طرح ساری ملت اسلامیہ کو پہلی فرصت میں عملی پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک مسلمان سے احکام اسلامی جھلک رہے ہوں، ہر ایک مسلمان سنت کا ایک عملی پیکر بن گیا ہو. یہی وہ عملی تطبیق ہے ہماری زندگی کی کہ جس کی اچھے نتائج اس امت کو حاصل ہو سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے اور سوالات کو شامل کریں گے. وقت ہو چلا ایک وقفے کا، جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں افطار ٹائم. ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ کشمیر گریز سے غلام مصطفیٰ. جی بھائی بتائیے. پہلے تو سارے پروگرام پیش کرنے والوں کو ہماری طرف سے عید مبارک. عید مبارک. پروگرام ہم نے کبھی مس نہیں کیا. جی بھائی. اور اس سے کافی لوگ مستفید ہوتے ہیں. الحمدللہ. پروگرام کافی لوگ مستفید ہوتے ہیں. یہ پروگرام اسلامی نالج کا ایک عام ذریعہ ہے. امید ہے رمضان کے بعد بھی ایسے پروگرام کرتے رہو گے انشاءاللہ. بہت اور شکریہ. یہ نعت خان صاحب سے گزارش ہے کہ ابتدائی نعت ایک کرے. جی بھائی بہت شکریہ بھائی. انشاءاللہ. آئیے ناظرین. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا رمضان میں روزہ رکھ کر مارکیٹ جاتا ہے اور روزہ ایسی حالت ہو جائے کہ روزہ توڑنے کی حالت ہو جائے تو کیا توڑ سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بتائیں گے. بہت شکریہ. آئیے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. بھائی ٹی وی کا آواز کم کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے عارثر بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے، اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے وہ گھر والے روز رہ سکتا ہے؟ جی اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے ٹھیک وہ گھر والے روز رہ سکتا ہے؟ ٹھیک بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کریں بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی.
हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही। हेलो, सवाल बताएं भाई। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है, सवाल बताएं। मैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी भाई। मुझे ये पूछना था कि जो सदका फितरा है, जी भाई, क्या वो नगदी में अदा करना होता है या किसी और शक्ल में, मतलब खजूर या चावल या किसी और शक्ल में? ठीक है भाई, बताएंगे, अभी बताएंगे भाई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आइए मुफ्ती साहब, जो सवालात हैं शामिल करते हैं। एतिकाफ से मुतालिक भाई ने सवाल किया था कि एक मस्जिद देहात में जिसमें कोई भी एतिकाफ के लिए नहीं बैठा, तो क्या वहां पर ईद की नमाज पढ़ी जा सकती? बस्ती की किसी एक मस्जिद में एतिकाफ सुन्नत किफ़ाया है। अगर बस्ती वालों में से कोई एक एतिकाफ कर ले तो सारी बस्ती वालों की तरफ से वो सुन्नत अदा हो जाती है। और अगर कोई एक साहबी एतिकाफ में न रहें तब तो पूरे बस्ती वाले सुन्नत किफ़ाया के छोड़ने के, उसके तर्क करने के कसूरवार ठहरते हैं। अब रहा एतिकाफ से नमाज ईद का जोड़ नहीं है, एतिकाफ वहाँ एतिकाफ का एहतमाम नहीं हुआ है और बस्ती वालों पर उसका विज़्र है कि उन्होंने सुन्नत तर्क की है। अब रहा ईद की नमाज वाजिब है, ज़रूर वहाँ ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। जी मुफ्ती साहब, इरफान भाई ने पूछा था औरतों के लिए क्या हुक्म है ईद की नमाज के लिए? ख़वातीन ज़ाहिर है उन पर जमात वाजिब नहीं है। जमात की शिरकत वाजिब न होने की वजह से वो अपने घरों में नमाज़ पढ़ती हैं, ईदगाह में या मसाजिद में हाजिर नहीं होती हैं। लेकिन कहीं ऐसा इंतज़ाम हो कि वहाँ ख़वातीन की जमात का नज़्म हो, कहीं मसाजिद में कहीं ईदगाह में, वहाँ ख़वातीन शरीक हो गई हों तो इमाम साहब के इक़्तिदा में वो भी नमाज अदा करेंगी तो इंशाअल्लाह उनकी ईद की नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपने घर में नमाज अदा करेंगी तो चूँकि नमाज ईद का जो तरीक़ेकार है वो खुतबे के साथ है और इनफरादी तौर पर घर में पढ़ने की सूरत में वो मुमकिन नहीं है, इसलिए ख़वातीन के लिए नमाज ईद वाजिब नहीं रखी गई है। अलबत्ता वो चाहें तो ईद के दिन सलात शुक्राना 2 रकात नमाज अदा कर सकती हैं। इसमें 6 ज़ायद तकबीरों का इल्तज़ाम उन पर नहीं रहेगा, जैसे हमेशा 2 रकात अदा करती हैं। नफिल नमाज सजदे शुक्र की नीयत से, सलात शुक्राना की नीयत से अदा कर लें तो उनके लिए काफ़ी है। जी मुफ्ती साहब, नात पाक शामिल करने का वक्त है। आइए नाजरीन, फरमाइश भी है, नात पाक को शामिल करें। जी डॉक्टर साहब। छेड़ता है जब कोई तज़किरा मदीने का, 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 रूह तक ने लगती है रास्ता मदीने का, रूह तक ने लगती है रास्ता मदीने का, आँख बंद करते ही आ गया तस्वर में, आँख बंद करते ही आ गया तस्वर में, आँख बंद करते ही आ गया तस्वर में, दिल से है निगाहों तक फासला मदीने का, मदीने का, दिल से है निगाहों तक फासला मदीने का, गर्दिशें
زمانے کی میرا کیا بگاڑیں گے، گردشیں زمانے کی میرا کیا بگاڑیں گی، گردشیں زمانے کی میرا کیا بگاڑیں گی، میں ازل سے رکھتا ہوں آسرا مدینے کا، میں ازل سے رکھتا ہوں آسرا مدینے کا، چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا، اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، شامل عبادت ہے دیکھنا مدینے کا، ربط تم رکھو طیب سرزمین طیبہ سے، ربط تم رکھو طیب سرزمین طیبہ سے، ربط تم رکھو طیب سرزمین طیبہ سے، لاکھ رابطوں کا ہے رابطہ مدینے کا، چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ آئیے ناظرین، اس خوبصورت نعت پاک کے بعد وقفے کا وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ جلد حاضر ہوتے ہیں اور ان سوالات کو شامل کرتے ہیں، لیتے ہیں یہ وقفہ۔ کچھ کالرز ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ ہلو جی، آئیے مفتی صاحب۔ جی جی، بہن نے پوچھا تھا کہ روزے رکھے گئے ہیں، قبولیت کا شرف حاصل کیے یا نہیں، یہ ہمیں کیسا پتہ چلے؟ اللہ کے نیک بندے جب اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تب بھی وہ لرزاں ترساں رہتے ہیں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اسی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا نذرانہ ضرور پیش کریں اور جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع و پیروی کرنا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اعمال انجام دیں، لیکن پھر بھی ڈر خوف لگا رہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ان بندوں سے جو احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی احکام الہی کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو تو اس کو ایک گونا اطمینان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ ویسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سرت کا حسنت کا، اگر تمہاری نیکی تم کو بشاشت قلبی عطا کر دے، روحانی راحت عطا کر دے، تو سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں قبول ہے اور اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور اگر کوئی ہم سے غلطی صادر ہو گئی ہو تو ہمارے دل میں کھٹک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی کام کرنے کے بعد دل میں کھٹک ہو، اذا حاک فی صدرک۔ تو اس اصول کو سامنے رکھ کر اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، ہم تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ رمضان کے اوقات ہمارے کیسے بیتے ہیں،
اگر ہم کو ایک طرح سے طمانیت ہے کہ ہم نے حتی المقدور بساط بھر کوشش کر کے رمضان کے تقاضوں کا اہتمام کیا ہے، اور ہم نے عہد بھی کر لیا ہے کہ رمضان کے بعد رمضان بھری زندگی ہم گزاریں گے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور عید کی خوشیاں ضرور ہمارے حق میں نفع بخش ہیں، اور ہم کو اس کا حق بھی ہے کہ ہم مسرتوں میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو شریک کر لیں۔ پہلے سوال کیا، چاند دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے آج؟ رؤیت ہلال یعنی چاند کا دکھائی دینا ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا، مسرت کا پیغام لاتا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رؤیت ہلال کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، ہم کو بھی وہی دعا کرنا چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام۔ اے اللہ یہ چاند ہم پر جو نمودار ہو رہا ہے مولا، ہم پر ایسے نمودار فرمائیے کہ ہم ایمانی کیفیت سے سرشار رہیں، اور ایمان کی برکت سے امن و امان قائم ہو، اور پروردگارہ ہم پر ہلال عید کو یا کسی بھی ہلال کو ایسے ہم پر نمودار فرمائیے کہ پروردگارہ ہمارے اندر اسلام کے تقاضے پورا کرنے کا جذبہ بیدار رہے، اور ہمارا سارا حال و ماحول سلامت کا گہوارہ بنا رہے۔ جی مفتی صاحب، شائستہ صاحبہ کا سوال تھا، والد کافی جو ہے غصے میں رہتے ہیں ہمیشہ، تو ہم کو ڈانٹتے رہتے ہیں ایسی صورت میں، چونکہ روزہ ایک صبر والی چیز ہے، ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ عام اصول حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم روزے سے ہوں اور ہم سے کوئی لڑائی جھگڑے پر آمدہ ہو اور وہ گالی گفتار سے باز نہ آ رہا ہو، ایسے میں ہم کو اس کا ہرگز جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ بار بار کہہ دینا چاہیے کہ انی امرؤ صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ میں روزے دار ہوں کہ معنی یہ ہے کہ میں آپ کے کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتا، نہ آپ کا جیسا عمل ہے ویسا میں عمل دہرا سکتا ہوں، نہ بھی گفتگو کا کوئی گفتگو میں جواب دے سکتا ہوں۔ انی امرؤ صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرمائیے، بس یہ کہہ کر وہاں سے روزے دار رخصت ہو جائے، یہ تو عام اصول ہے۔ لیکن والدین یا والد گرامی ظاہر ہے یہ تو ہماری بڑی بزرگ شخصیت ہے، اور 55 سال کے بعد امکان ہے کہ ان کے اندر زیادتی آ جائے، غصہ آ جائے، اسی لیے تو قرآن پاک میں ہدایت دی گئی ہے کہ ان کی ہر بات کو آپ برداشت کریں، صبر کریں۔ ظاہر روزہ بھی ہم کو صبر کا پیغام دے رہا ہے، روزے سے جو پیغام مل رہا ہے صبر کا وہ تو سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر جب والدین کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر ہم کو ایک صبر کا ایک عملی پیکر بن کر ان کے سامنے پیش ہونا چاہیے، ان کی ہر زیادتی کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ برا بھلا کہتے ہیں تب بھی روا ہے، پتہ نہیں کہ وہ اس وقت سمجھ چوچ منزل میں ہیں یا نہیں ہیں جو فرق و امتیاز کرنا سکھاتی ہے، پتہ نہیں اس عمر کی اس منزل میں ان کی کیا کیفیت ہے۔ دیکھیے بچہ چھوٹا جب ہوتا ہے، معصوم بچہ کبھی زیادتی کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ ناسمجھ ہے، لیکن جب بڑوں کی بات آتی ہے تو ہم یہاں یہ نقطہ نظر اختیار نہیں کرتے، ہم کو یہاں بھی وہی جان لینا چاہیے کہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے اندر ناسمجھی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہوگی، اس لیے ہم کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اختتامی بات یہ ہے کہ ماں باپ کا جتنا لحاظ رکھا جائے، جتنی ان کی عادتیں صحیح جائیں، وہ بہت کم ہیں، ہم کسی طرح بھی ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ جی مفتی صاحب، آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کریں؟ کہنا ہے کہ آپ کا جی علی صاحب بول رہا ہوں، ہر سال کی طرح اگلا سال بھی انشاءاللہ آپ اپنے پروگرام کو دیکھیے، بہت خوبصورت پروگرام لگا اور بہت اچھا لگا، میرے لیے دعا کرنا بس۔ انشاءاللہ ضرور، شکریہ آپ کا کال کا۔ آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی آپ ای ٹی وی سے بول رہے ہو؟ ہاں جی، جو لائیو پروگرام چل رہا ہے اس وقت، نیوز 18 اردو۔ جی جو لائیو پروگرام چل رہا ہے نا اس وقت، ہاں جی مجھے ایک سوال کرنا تھا۔ ہاں جی پوچھیے۔ میں سری نگر سے بول رہی ہوں۔ جی بولیے۔ ہاں مجھے ایک سوال کرنا تھا۔ جی بتائیں۔ ہاں میں بہت پریشان ہوں، میں جب وضو کرنے جاتی ہوں نا تو جب میں واش روم میں جاتی ہوں تو وہاں بار بار مجھے وضو کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ بھی، اور جب نماز پڑھنے جاتی ہوں پھر وہاں بھی بار بار وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ ایسی صورت بتائے کہ مجھے یہ ٹھیک ہو جائے، میں اس سے
मुझे प्लीज मेहरबानी करके मुझे ये बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। जी बहन, बहुत शुक्रिया आपका। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जवाब साहब, एक सवाल था मेरे पास। जी भाई। मैं मोहम्मद जियाउद्दीन हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी भाई। सोने के जेवरात हैं हमारी अहलिया के पास 20-25 तोले, उससे ज़कात वाजिब है क्या, ये पूछना था। और वाजिब है तो कितने साल तक, कब तक देना है इससे? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, अभी बताएंगे आपको। आइए नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल वजू का जो है अभी ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल, इसलिए कि बहन देख रही है। जी जी। हमारी बहन साहबा की गुफ्तगू से महसूस होता है क्या उनका वज़ू बरकरार नहीं रहता, वज़ू करते हुए भी उनका वज़ू टूटता रहता है, नमाज जब शुरू करती हैं तब भी उनका वज़ू बाकी नहीं रहता है। ज़ाहिर एक तरह का मर्ज़ है। ऐसे मर्ज़ को इस्लाम ने उज़्र में शुमार किया है। ऐसा उज़्र ज़ाहिर शरीयत के अंदर बहुत रियायत का हामिल है। आप अगर ऐसी कैफियत से दो चार हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आप जब भी नमाज का वक़्त शुरू हो जाए ताज़ा वज़ू करें। अगरचे के वज़ू करते हुए आपका वज़ू टूट रहा है, नमाज़ पढ़ते वज़ू टूट रहा है, कोई हर्ज नहीं है। शरई नुक़्ते नज़र से आपके लिए रुख़्सत है, गुंजाइश है, इजाज़त है कि वो आपका वज़ू बरकरार है, टूटा नहीं है। कब तक? जब तक कि नमाज का वक़्त गुज़र न जाए। आने वाली नमाज का वक़्त शुरू होने से पहले तक आप फ़राइज़ अदा कर सकती हैं, सुन्नतें अदा कर सकती हैं, नवाफिल पढ़ सकती हैं, कुरान की तिलावत छू कर सकती हैं। ये सब आपके लिए रवा है। जैसे ही दूसरी नमाज का वक्त आ जाए तो आपका साबिक़ा वज़ू बाकी नहीं है इस्लामी हुक्म से, लिहाजा फिर से आप ताज़ा वज़ू कर लें। ताज़ा वज़ू करने के बावजूद आप उस कैफियत से दो चार हैं कि आपका वज़ू टूटते जा रहा है, तो शरई नुक़्ते नज़र से ऐसे फ़र्द को माज़ूर शुमार किया गया है। उसके लिए गुंजाइश है, इजाज़त है कि वो इसी हालत में एक मरतबा वज़ू कर ले, नमाज का वक़्त शुरू होने के बाद और सारी इबादतें अंजाम दे ले। जी। अलबत्ता इस कैफियत के लिए कैसे आप इफाक़ा हासिल करें, एक तो एक कि तिब्बी इलाज ज़रूरी है, दूसरा यह है कि 2 रकात सलात हाजत पढ़ कर अल्लाह से दुआ करें कि मौला इस कैफियत से मौला मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, इस्तराब में हूँ, मौला मैं चाहती हूँ कि हर हाल में पाकीज़ा रहूँ, तहारत से रहूँ, वज़ू से रहूँ, मौला मुझे वो ऐसी कैफियत लौटा दीजिए कि जिसकी वजह से मेरा वज़ू सलामत रहे, बरकरार रहे। जी मुफ्ती साहब, सवाल था कश्मीर से कफ़ाफ से मुताल्लिक़ कि जो लोग पैसे जमा करते हैं मदरसे के लिए, सुना है वो अपना परसेंटेज निकालते हैं। दीनी जितने जामियात मदारिस हैं, ज़कात के सिलसिले में उनको 2 बातों का लिहाज रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि ज़कात का मद वसूल करते हैं तो मसारिफ़ ज़कात ही में उस रकम को सर्फ करें, इसके सिवा तामीरात में लगाना या मुअल्लिमीन के तनख्वाहों में देना भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है। इसी तरह से वो हज़रात जो ज़कात की वसूली के लिए निकलते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए मदारिस के ज़िम्मेदारों का फ़र्ज़ है कि ज़कात की रकम के सिवा अलग से उनका मेहनताना मुक़र्रर करें, उनकी तनख्वाह मुक़र्रर करें कि 1 महीने तक वो चंदा वसूल करेंगे, उनको यह मुशाहरा दिया जाएगा और वो मुशाहरा भी ज़कात की रकम से न दिया जाए, दूसरे एहतियात की रकम से दिया जाए। और वसूल करने वाले भी दियानतदार हों, अमानतदार हों, जो कुछ ज़कात की रकम वसूल हुई है वो इदारे तक पहुँचा दें। अब ये जो तरीक़ा ईजाद हो गया है कफ़ाफ का, हक़ कफ़ाफ का, कि लोग वसूल करते हैं और इदारे की तरफ से मुक़र्ररा जो फ़ीसद है वो अपना उसमें से हासिल कर लेते हैं कफ़ाफ के नाम से, ये तरीक़ा शरअन दुरुस्त नहीं है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई तरीक़ा राइज है तो ज़ाहिर है इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। आपके यहाँ आने वाले असहाब अगर इसी तर्ज के हैं तो फिर आप एहतियात करें ज़कात अदा करने में और दीगर मुस्तहिक़ीन तक ज़कात पहुँचाने की कोशिश करें। जी, भाई ने सवाल पूछा था कि काम करके बहुत थक जाते हैं, शिद्दत धूप की वजह से काफ़ी हालत वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ऐसी सूरत में रोज़े पर असर पड़ता है बहुत। अगर हम इस हालत में आ जाएं कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है तो ऐसी सूरत में क्या करें? इख्तियारी हालत के अहकाम इस्लाम ने अलग रखे हैं, इस्तरारी हालत के अहकाम अलग बताए हैं। अगर कोई रोज़ा रखते हुए मुस्तर हो जाए, परेशान हो जाए, बेचैन बेकरार हो जाए,
اور اسے بھوک اور پیاس اتنی ستانے لگے کہ وہ صبر و برداشت کھو دے، اور یہاں تک کہ اب اسے افطار تک بغیر کھائے پیے رہنا ممکن نہیں ہے، دشوار ہو گیا ہے، اور اس کی صحت خراب ہونے کا خطرہ ہے، ایسے تمام آزار میں ان کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسے عذر کے ساتھ روزہ توڑ دیا گیا ہے تو کوئی کفارہ بھی واجب نہیں ہے، آئندہ اس کی قضا کر لینا کافی ہے۔ جی مفتی صاحب، صدقہ فطر جو دیا جاتا ہے کیا دینا چاہیے؟ بھائی نے پوچھا۔ صدقہ فطر آپ اگر گیہوں کی شکل میں دینا چاہتے ہوں تو اختلاف اقوال کی بنیاد پر آپ چاہیں تو 1 کلو 590 گرام یعنی 1 کلو 600 گرام گیہوں یہ اس کی قیمت دے سکتے ہیں، اور دوسرا اگر قول ہے جو احتیاط کے مطابق ہے، یعنی وہ محتاط قول ہے، اس میں 2.25 کلو گیہوں بیان کیے گئے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں دیے جائیں یا اس کی قیمت دے دی جائے، اور اگر آپ اتنی استطاعت نہیں پاتے ہیں تو پھر کم سے کم درجے میں آپ کو 1 کلو 600 گرام گیہوں یا اس کی قیمت دے دینا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، ضیاء صاحب نے سوال کیا تھا، زیورات ہیں اہلیہ کے پاس 25 تولے کے قریب، 20 یا 25 تولے بتا رہے تھے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے کیا اس کی، اور کب تک دیتے رہیں؟ 25 تولے سونا اگر آپ کی اہلیہ محترمہ کی ملکیت میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، تو ان پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کب تک دینا چاہیے؟ جب تک آپ کے ہاں مال موجود ہے، وہ جو سونا بشکل زیور آپ کے پاس موجود ہے وہ نصاب سے زائد ہے۔ اگر اس سے کچھ کم ہو کر بھی نصاب کے مطابق سونا ہو، جب تک آپ کے پاس نصاب کے مطابق سونا ہوگا یا نصاب سے زائد سونا ہوگا، آپ کو ہمیشہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں، جس وقت آپ کا سونا اپنی کسی ضروریات میں مشغول ہو گیا ہو، اب آپ کے پاس نصاب کے مطابق سونا موجود نہ ہو، تب تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ 1 سال دے دیا جائے آئندہ سال نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ سونا آپ کے پاس رہے گا، آپ کی ملکیت میں رہے گا، ہر سال آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، ٹی وی کا آواز کم کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو، ہاں سر، مفتی صاحب سے مجھے ایک کوشچن کرنا تھا، مطلب کوئی ایسا وظیفہ چاہیے جس سے میں خدا کو راضی کر سکوں۔ میں نے نماز بہت ساری پڑھی ہے، دعا بھی پڑھی، میرا بھائی مطلب کافی دن ہوا غائب ہو گیا ہے، جی جی، تو اس کے آنے کے لیے مجھے کچھ دعا چاہیے۔ میں نے کافی دن ہو گیا میرے بھائی کو غائب ہوئے، تو میں نے کافی وظیفہ کافی بصارت بھی مل رہی ہے، اگر آپ بولیں گے تو اس کا خواب بھی بتاؤں گی میں۔ جی بہن بتائیں۔ مجھے کوئی ایسی وظیفہ چاہیے سر جس سے مجھے یا میرے بچے کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور میرا بھائی آ جائے صحیح سلامت۔ ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کا، بتائیں گے بھی۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب سے بات کر لیں؟ جی وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں، ہیلو، جی جی آواز آ رہی ہے، بتائیں، سوال بتائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں خیر علی گڑھ سے بول رہی ہوں، شکیلا۔ جی جی سوال بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے، 60 کلومیٹر کے سفر طے کرنے پہ مطلب نماز کتنی پڑھی جائے گی؟ اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ وہ اس کا قرآن شریف بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بتائیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ سنا دیں۔ جی جی شکریہ، بہت شکریہ۔ بھائی گم ہو گئے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے شاید درخواست کی تھی، ہم نے دعا بتائی تھی، پھر ایک مرتبہ ہم دعا دہرا دیتے ہیں۔ اللہم یا راد اردد علی اخی، اے اللہ، اے لوٹانے والے، مجھ پر میرے بھائی کو واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ کو یہ عربی کلمات یاد نہ ہوں تو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجت روزانہ پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، الہ العالمین میرے بھائی کی حفاظت فرمائیے، اور جہاں کہیں ہوں مولا بحفاظت تمام ان کو ہم تک واپس لوٹائیے۔ آسان جملے میں آپ دعا کر سکتی ہیں، اے اللہ میرے بھائی جہاں کہیں ہوں ان کی حفاظت فرمائیے، اور بحفاظت تمام مولا ان کو ہمارے پاس واپس لوٹائیے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے
ضرور آپ کے بھائی واپس لوٹیں گے. ہمارا کام ہے اللہ سے رجوع ہونا اور دعا کرنا. جی مفتی. اور ہم نے وضاحت کر دی عربی زبان میں دعا نہ آتی ہو تو آسان کلمات میں آپ اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں جیسے ہم نے بتائی ہے. جی مفتی صاحب آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین افطار ٹائم پروگرام اختتام کے قریب ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ہلال عید پروگرام پر جا رہے ہیں. ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. چلتے چلتے ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب پاشا موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے. شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے. جینے میں نہ لذت ہے نہ مرنے میں مزہ ہے. جینے میں نہ لذت ہے نہ مرنے میں مزہ ہے. اے شہر مدینہ تیری کیا آب و ہوا ہے. اے شہر مدینہ تیری کیا آب و ہوا ہے. صدیوں سے تصور بھی تیرا روح فضا ہے. صدیوں سے تصور